اتنا ظلم ہو رہا ہے، ظلم کی اس وقت ظلم کی انتہا ہو رہی ہے فلسطین پہ، ہزاروں جانیں جا چکی اور 57 اسلامک کنٹریز ہیں، یہ کوئی بھی ان کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا۔ اسرائیل ایٹمی طاقت ہے، ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس، اس وجہ سے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں کرتا۔ ہمارے اپنے کنسیپٹ بھی ایسے ہی ہیں، لیکن پتہ ریئلٹی کیا ہے؟ ریئلٹی یہ ہے کہ اگر امریکہ کا دباؤ نہ ہو، اسرائیل ایٹمی قوت نہ ہو، پھر اسرائیل فلسطین پہ حملہ کرے، فلسطین کے مسلمانوں کو مارے، تو آپ کو پتہ ہے مسلمانوں نے پھر بھی کچھ نہیں کرنا۔ کوئی اور ملک جو ایٹمی قوت نہ بھی ہونا ان فلسطین والوں کے ساتھ لڑائی کرے، ان کو شہید کرے، تب بھی مسلمانوں نے ان 57 اسلامک کنٹریز نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ اس سے پہلے روہنگیا میں ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے، ان کے گھروں کو برباد کیا گیا ہے، ان کے جسم کو کاٹ کر کباب کی طرح پکا پکا کر کھایا گیا ہے، اور ان کے ٹکڑے کیے گئے ہیں ان کے گھر والوں کے سامنے۔ یہ زیادہ عرصہ پہلے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایک دو دن انہوں نے نہیں کیا ہے، یہ ظلم و ستم کی داستانیں چلتی رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب تک بھی بالکل ادھر مسلمان محفوظ نہیں ہیں۔ تو وہ نہ ایٹمی ملک ہے یا مسلمان ممالک سے نہ زیادہ وہ معاشی طور پر مضبوط، ہر لحاظ سے وہ مسلمانوں سے پیچھے ہے، لیکن وہاں پر بھی مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے جس طرح فلسطین میں ہو رہا ہے اسی طرح سے ظلم کیا تھا، لیکن ادھر بھی کسی نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، وہ اپنی مرضی سے ان کو مارتے رہے تھے۔ روہنگیا کے مسلمان برما سے نکل کر بنگلہ دیش میں آئے تھے، کچھ لوگوں نے یہاں پہ آ کے پناہ لی تھی اور کچھ دوسرے ممالک میں چلے گئے تھے، لیکن وہاں پر یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ کوئی مسلمان ملک گیا ہو، لڑائی کی ہو یا بہت زیادہ اس پر پریشر دیا ہو، ایسا پھر بھی نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ ایک چھوٹا سا ملک ہے جو مرد مومن ہوتا ہے، جس کے اندر ایمان ہوتا ہے، وہ آگے پریشر اور کتنا بڑا ہے، کتنے پاورفل ہے، وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ یہ دوسرا سوال بھی ہے میرا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اب یہودی ہیں، عیسائی ہیں، بدھ مت کے لوگ ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، ہندو ہیں، کہیں ہندوؤں کے ساتھ کہیں نہیں ہو رہا۔ شام میں ہوا مسلمانوں کے ساتھ، عراق میں ہوا مسلمانوں کے ساتھ، کشمیر میں ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، چائنا میں ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور یہ فلسطین میں آپ کے سامنے مسلمانوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، جہاں بھی ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی کیا ریزن ہوگی؟ نہیں ہے، آج کے دور میں آپ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں جس طرح یہ اتنے زوال پذیر ہیں، ہر جگہ پہ ظلم مسلمانوں کے ساتھ ہی ہو رہا ہے، ہر ملک میں۔ تو یہ شروع سے مسلمانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا آ رہا، کچھ وقت ایسا گزرا مسلمانوں کا عروج تھا، خلافت راشدہ، خلافت عباسیہ، سلطنت اندلس، سلطنت سلجوکیہ، سلطنت عثمانیہ، اس دور میں مسلمانوں کا عروج تھا۔ مسلمان تعلیم کے لحاظ سے بھی آگے تھے، ثقافت کے لحاظ سے بھی آگے تھے، پوری دنیا کو لیڈ کرتے تھے، علم کے لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی مسلمان پوری دنیا کو لیڈ کرتے تھے۔ تقریباً 1000 سال کے عرصے تک مسلمان حاکم رہے ہیں اور مسلمانوں کا سکہ چلتا رہا ہے دنیا پر۔ مسلمان تباہ کیسے ہوئے ہیں؟ اگر وہ چیزیں ہم دور نہیں کریں گے، جو وجوہات مسلمانوں کی تباہی کی ہیں، وہ پوری قوم کی تباہی کی بھی وہی وجوہات ہیں اور شخصی تباہی کی بھی وہی وجوہات ہیں۔ میرے نزدیک مسلمانوں کی تباہی کی بہت سی وجوہات میں سے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے اسلام کو نہ سمجھنا۔